لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وعطرته وصحبه الهاديين المهديين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، آپ کے سامنے 21ویں پارے کی آیات ہیں. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کہ جو کتاب آپ کے پاس نازل کی گئی، وحی کی گئی، اس کی تلاوت فرمائیں. قرآن کریم کی تلاوت مستقل عبادت ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ تلاوت کریں. آپ کے فرائض منصبی میں ہے کہ آپ امت کو تلاوت کریں، قرآن سنائیں. اور آپ پہ جب وہ آیات جو غار حرا میں سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی کی 5 آیتیں اتری ہیں، تو ان آیتوں کو آپ نے خوبصورت مخملی غلاف میں لپیٹ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرہانے یا ان کے سیف میں نہیں رکھا، بلکہ ان آیات کو آپ لے کر آئے جو آپ نے مکہ کی گلی گلی، کوچے کوچے، ایوان اور اس وقت کے پارلیمان تک سنایا. یہ ہے قرآن. اس طرح انقلاب آتا ہے. یہ قرآن انقلابی کتاب ہے. جب بھی ہم قرآن کو انقلابی حیثیت سے پڑھیں گے تو انقلاب بپا ہوگا، ہمارے اندر بپا ہوگا، سماج میں بپا ہوگا، عالم میں بپا ہوگا، اور کائنات امن و امان سے بھر جائے گی، ہر طرف سلامتی ہوگی. تو تلاوت کا حکم ہے کہ قرآن کریم کی آپ تلاوت کیجئے. ہمارا معمول عام طور پہ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں امت مسلمہ کا تعلق قرآن سے ظاہری طور پہ بڑھ جاتا ہے، تلاوت شروع ہو جاتی ہے. کثرت تلاوت مطلوب ہے. قتادہ اور ان کے رفقا 3 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے، بہت سے لوگ 7 دن میں مکمل کرتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں روزانہ تلاوت ایک قرآن مکمل پڑھتے ہیں. اس واسطے کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے. تلاوت کا مطلب ہے جو ہے اللہ کی ان آیتوں کو پڑھنا، زبان سے پڑھنا، اتنی آواز سے کم کہ اپنا کان خود سن سکے. یہ ہے تلاوت. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب تشریف لائے خانقاہ میں رائے بریلی کی، تو آپ نے فرمایا قرآن جو ہے مطالعہ الگ چیز ہے. جب آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوں، اس کے اندر غور کر رہے ہوں، تو مطالعہ الگ ہے، تلاوت الگ ہے. جب آپ تلاوت کریں گے تو زبان سے ادائیگی اور ہلکی سی آواز جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. ایک بات اور نوٹ کریں کہ ہم نے اور آپ نے، یعنی اکثر جو لوگ قرآن کریم بچپن میں پڑھتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس حافظ اور قاری سے قرآن کو پڑھا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، یا کسی خاتون نے پڑھا دیا تو جیسا پڑھ لیا ویسے ہی ہم آخر عمر تک پڑھتے ہیں. بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں. تو آج اپنے اس تلاوت کو اپ ٹو ڈیٹ کیجئے کہ آپ کسی قاری سے، کسی اچھے حافظ سے قرآن کو جو ہے اس کو روزانہ تھوڑا 2 رکوع 4 رکوع روزانہ پڑھ کے سنائیے تاکہ صحیح طور پہ قرآن پڑھنا آ جائے. بہرحال قرآن کی تلاوت بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا اقول الف لام میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ایک حرف ہے،
لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، تو جو الف لام میم اس تلاوت پہ کم سے کم 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان المبارک تو انتہائی بھاؤ کے بڑھ جانے کا زمانہ ہے، اس میں اور ملتی ہے، تو تلاوت اپنا حرز جان بنائیں۔ دوسرا حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے پورے دھیان کے ساتھ، خیال کے ساتھ کہ فرض بھی ادا ہو، واجب بھی ادا ہو، سنت بھی ادا ہو، مستحب بھی ادا ہو، اللہ سے لو پوری نماز میں لگائے رکھیں، یہ تو اپنی نماز قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز کو قائم کیجئے، اپنے سماج میں نماز کو قائم کیجئے، اپنے ملک میں نماز کو قائم کیجئے۔ نماز جتنی آپ قائم کریں گے اتنے ہی خیر آئے گا، بھلائی آئے گی، اللہ کی نعمت آئے گی۔ اور بتایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ نماز جو ہے فحاشی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یہ نماز کی صفت ہے۔ جتنی ہی نماز مکمل ہوگی، ایک بات اور ہے، بڑے سے بڑا، یہ بھی حضرت مولانا علی میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ کہ بڑے سے بڑا ولی زمانے کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ نماز کے آخری مقام پہ، چونکہ نماز کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے جائیں، ترقی کی راہیں کھلی ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے جہاں آپ رک جائیں کہ یہ نماز کا آخر ہو گیا۔ اس واسطے یہ بلندیاں، ان چوٹیوں کو جتنی ہی طے کریں گے، جتنی اچھی نماز ہوگی، جیسا کہ سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے، جتنے سجدے کریں گے اللہ کا قرب ملے گا، اور اللہ کے قرب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کی انتہا ہے۔ اس لیے نماز تو آپ کے جو ہے 14 طبق روشن کر دیتی ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، جتنی اچھی نماز ہوگی اتنی ہی اچھا انسان ہوگا، زبان اس کی پیاری ہوگی، اخلاق اس کے اچھے ہوں گے، بول اس کے پھول جیسے ہوں گے، چال اس کی نرم اور متواضع ہوگی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ القرآن الکریم۔ ایک سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے آتے ہیں، ذکر کے معنی جو ہے اللہ کو یاد کرنے کے آتے ہیں، اور پھر وہ اذکار جو آپ اور ہم کرتے ہیں مختلف اوقات کے، جیسا کہ مستقل ایک نمبر متعین کر دیا گیا علم و ذکر، اور اس کے بعد جو ہے 3 تسبیحات بتائی جاتی ہیں، یہ کم سے کم ہے کہ ان کا التزام کرنا چاہیے۔ اور آپ اٹھتے بیٹھتے مختلف اوقات کے جو سنت ہیں اذکار، مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، یہ ساری دعائیں یاد کر کے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک حکم اور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل ایمان کو خطاب ہے کہ اے مومنو، جب تمہارا سابقہ پڑ جائے اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، تو تم ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرو، نرم لہجہ ہو، دلائل پہ مبنی گفتگو ہو، بہتر انداز میں ان سے گفتگو کرو۔ تو یہ گویا اہل کتاب سے کلام کرنے کا، گفتار کے یہ آداب ہیں۔ تو اہل ایمان سے جب خطاب کرنا ہوگا تو کیا انداز ہوگا، کس قدر زبان میں لطافت، مٹھاس، حلاوت جو کانوں میں رس گھول دے، ایک مومن کو، ایک مومن سے اس طرح پیش آنا چاہیے اور بولنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کے کتاب کو نازل کیا، تو جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں،
اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں کا اور آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ جو بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس طرح بلند کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی قاعدہ نہیں پڑھا، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ تو نہ آپ کو پڑھنا آپ نے پڑھا، نہ آپ نے لکھا۔ اس میں معجزہ کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا اصطلاحی طور پہ جانتے تو پھر جو اہل باطل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے اچھے مضمون نگار تھے، اچھے شاعر تھے، اچھے مصنف تھے، بہترین لکھتے تھے، تو انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ کلام الہی کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو تیار کر لیا۔ تو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو اصطلاحی انداز میں لکھنا اور پڑھنا آپ کا معمول نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن کی آیتیں وہ محفوظ ہیں اہل علم کے سینوں میں۔ قرآن کی آیات بجائے اس کے کہ لوح میں، تختی میں، کاغذ میں ہو، اہل علم کے سینوں میں ہے۔ آج کروڑوں ہمارے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، ان کے سینے میں کلام الہی جو ہے محفوظ ہے، ثبت ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن کی جو ہے شان۔ اور کہتے ہیں ہماری آیتوں کو ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں جھٹلاتا۔ اور اس کے بعد یہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں پھر اللہ نے باقاعدہ کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی کہ وہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، وہ زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور کتنے جو ہے وہ ذی روح ہیں جو کہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے۔ کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا، کسی پرندے کو نہیں دیکھا کہ رات کا کی ٹفن اور جو ہے لے کے جا رہا ہو۔ پرندہ نکلا، اڑا گھونسلے سے، شام کو آیا، پیٹ بھر کے آیا۔ تو کتنے پرندے ہیں، کتنے ذی روح ہیں جو کہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ان تمام جو ہے ذی روح کو روزی دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے۔ تو کبھی روزی کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ساری اعلیٰ کوششیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت جو ہے 1,00,000 روپے کمانے کی ہے تو آپ 1,000 نہ کمائیے کہ میرا کام چل جائے گا، بلکہ 1,00,000 کمائیے تاکہ 99,00,000 جو ہیں آزاد وہ آپ کے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، قوم کے کام آئیں۔ آپ اپنی توانائی سے پورا فائدہ اٹھائیے۔ تو یہ گویا اصل یہ ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی میں کشائش پیدا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے روزی میں تنگی کر کے آزماتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ایک بات اور اللہ نے اہم بتائی، ہر بات اہم ہے، کہ اگر اہل کفر سے یہ پوچھیں مشرکوں سے کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی اور پھر زمین کو لہلایا کس نے، تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ نے، چونکہ وہ مشرک تھے، البتہ اللہ کو مانتے تھے، تو ان اہم بڑے بڑے کاموں میں وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے۔ تو کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد یہاں سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم۔ دیکھیے ایک ایرانی اس وقت زرتشت بت پرست ہو گیا تھا، آتش پرست تھے وہ لوگ تھے، اور دوسری طرف رومی تھے۔
تو رومی اہل کتاب تھے، تو اس وقت آپس میں جنگ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں تھے، تو جب جنگ ہوئی تو رومی اہل کتاب ہار گئے۔ جب اہل کتاب ہارے تو مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے خوشیاں منائی کہ گویا مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کہ مسلمان بھی اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں اور یہودی بھی اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو وہ لوگ ہار گئے تو ان کو خوشی ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ کہ ابھی تو یہ لوگ ہار گئے ہیں لیکن رومی ایرانیوں پہ جو ہے چند ہی سالوں میں عنقریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سال میں فتح ان کو ہوگی۔ اب یہ بات اس دور میں کہی گئی جبکہ دور دور تک اس بات کی علامت نہیں تھی کہ ایرانیوں کو شکست ہو سکے، حالات ایسے تھے، لیکن اس وقت حتیٰ کہ جو ہے ابی ابن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگا لی، شرط لگاؤ تم کبھی اہل کتاب اور رومی نہیں جیت سکتے، شرط ہو گئی، لیکن اللہ کی شان پھر جو ہے وہ رومی غالب آ گئے۔ تو یہ اس دن جو ہے اہل ایمان کو گویا دوہری خوشی ہوئی، ایک طرف بدر میں کے جنگ میں فتح یابی ہوئی اور دوسرے اہل کتاب جو ہے رومی جو ہے ان کو فتح ہوئی، تو گویا دوہری فتح ہوئی اور دوہری خوشی ہوئی۔ تو یہ گویا سورہ روم کی اس معجزاتی پیش گوئی جو ثابت ہوئی۔ اسی طرح فطرت پہ لوگ جمے رہے یعنی اسلام پہ اور اس کی حقیقت پہ رہے تو وہ اسلام کی طرف اور جو ہے وہ دین حق کو اپناتے ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، فطرت کے خلاف چلتے ہیں، ان کے اندر فساد اور سرکشی کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ روم میں کائنات کی نشانیوں کو اور اس پر غور کرنے کی اپیل کی گئی اور صبر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد سورہ روم کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم کہ یہ جو ہے وہ پر حکمت کتاب ہے، حکیمانہ تعلیمات سے بھری ہوئی کتاب، نشانیاں کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ سراپا ہدایت ہے اور نیکوکاروں کے لیے رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، ہدایت یاب ہیں اور فلاح یاب ہیں۔ ایک اہم آیت کریمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیہودہ کلام کو خریدتے ہیں۔ اس کی تفسیر پہلے تو لوگ مصداق یہ تھا کہ پہلے لوگ ناولس خریدتے تھے، جو ہے ایسا لٹریچر خریدتے تھے جو خراب ہوتا تھا، کبھی ایسا ہوتا کہ وہ باندیاں گلوکارہ خرید کر لاتے تھے، وہ گاتی تھیں اور گانے ہوتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے خریدا۔ لیکن آج کی دنیا میں اب تو ٹی وی بھی کم پڑ گیا، ٹی وی کو لوگ خرید کے لاتے ہیں، پیسوں سے خرید کے لاتے ہیں، اس میں کیا آتا ہے سوائے اللہ کے؟ ہر وقت میوزک، ہر وقت گانے، ہر وقت نغمے، ہر وقت جو ہے انتہائی اریاں تصویریں، تو وہ اپنے ہاتھوں سے وہ خرید کے لائے لہو اور جو ہے انسان کو گمراہ کرنے والی چیزیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ اور اس سے آگے آج جیب میں وہ ساری چیزیں آ گئیں آپ کے کہ موبائل کا غلط استعمال جو ہے، ایک بٹن دب گئی تو ایسی میوزک آتی ہے یا ایسی تصویریں آ جاتی ہیں کہ ایک شریف انسان کی نگاہ اس پہ نہیں ٹک سکتی۔ تو یہ لہو کو ہم نے خریدا۔ اب ظاہر ہے کہ جواز کا مسئلہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا اور جو اچھی چیز ہے، جس طرح چاقو ہے، چاقو کا استعمال پھل تراشنے کے لیے بھی ہے اور کوئی اس کا استعمال غلط بھی کر سکتا ہے، چاقو تو چاقو ہے۔ تو ہمیشہ اشیاء اور اسباب کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس سورے میں خاص طور پہ سورہ لقمان میں، لقمان ایک صاحب حکمت انسان تھے، اللہ کو مقرب تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کچھ جو ہے تلقینات کی ہیں، نصیحت کی ہیں۔ فرماتے ہیں اور وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے موعظت اور واعظانہ انداز میں فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، پیارے بیٹے، کیا اسلوب ہے قرآن کا، یا بنی، پیارے بیٹے، لگتے پہ جگر جو ہے، تو یہ انتہائی اعلیٰ اسلوب ہے۔ پیارے بیٹے، سب سے پہلی بات لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے بری اور بڑی خطرناک چیز جو ہے وہ شرک ہے، چونکہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترائی سے پیش آئے، اس کا فرما بردار بنے۔ کیوں کہ ماں نے اس کو مرحلوں میں کمزوری در کمزوری اٹھایا، یعنی حمل کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، خواتین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، الجھنیں ہوتی ہیں، پھر ماں نے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر ماں نے 2 سال دودھ پلایا، سینے سے لگایا، خون جگر پلایا۔ ایسی ماں کے بارے میں پھر اللہ نے کہا لیکن سب سے پہلے شکر میرا ادا کرو، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو کہ اصل تو میں نے پیدا کیا، لیکن وَلِوَالِدَيْ، اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ، اس لیے کہ ظاہری دنیا میں وجود کا سبب جو ہیں یہ والدین ہیں۔ اس واسطے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ مثلاً جو ہے وہ کافر ہوں کسی کے، یا جو ہے مشرک ہوں، اور وہ مجبور کریں کہ تم شرک جو ہے تم بھی جو ہے آ جاؤ، تم بھی بت پرستی میں لگ جاؤ، تو کہتے ہیں کبھی ان کی تابعداری نہیں ہوگی۔ یہاں سے اصول ہے کہ کسی انسان کی کتنا ہی چھوٹا بڑا ہو، اس کی بات اسی وقت تک مانی جائے گی جب تک شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کے خلاف ہے تو پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی تابعداری نہیں کی جائے گی۔ بلکہ البتہ اگر ماں باپ مشرک ہوں یا جو ہے برے ہوں، فاسق و فاجر ہوں، تو ان کے ساتھ دنیاوی سلوک پھر بھی آپ اچھا کیجیے، کھانے پینے کا اور بات چیت کا انداز آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ یہ پھر ایک بات اللہ نے بتائی، حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنیہ، عزیزم، پیارے بیٹے، یاد رکھو کوئی چیز جو ہے اگر رائی برابر دانے کے رائی کے دانے کے برابر جو ہے وہ کوئی چیز ہو اور پہاڑ میں ہو، کسی چوٹی پہ پہاڑ کے رائی سے کم چیز ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لا کے حاضر کر دے گا۔ کتنے ہی 7 تالوں میں گناہ کیے جائیں، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس واسطے ہر جگہ اللہ ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ پھر فرماتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یا بنیہ، پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور جو ہے برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ دیکھیے اچھائی کا جب حکم دیا جاتا ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے تو یہ کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے۔ کوئی میٹھی نیند سو رہا ہو، اسے آپ نماز کے لیے اٹھا دیں تو فوراً جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ بالکل ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ تو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اچھائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں جو کچھ ناگواریاں اور جو کچھ تلخ کلامیاں، کبھی کبھی اذیت پیش آئے تو اسے جھیل جاؤ، برداشت کرو۔ یہی اہل علم، اہل عزم کا طریقہ اور کا جو ہے شعار ہے۔ اور فرمایا
اور لوگوں کے سامنے اکڑ کے نہ چلو. لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہ 2-4 سوٹ آ گئے، بہترین کار آ گئی تو اب جو ہے اکڑ کے چل رہے ہیں. اچھی سی بائک لے لی تو ایسا کٹ مار مار کے نکل رہا ہے نوجوان کہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. نہ بلکہ جو ہے وہ ومش فی الارض مرحا، نہ زمین میں متکبرانہ چال چلو، کبر کے ساتھ. اس طرح ہر وہ چال، چاہے وہ پیدل ہو چاہے سواری سے ہو، جس کا کبر ہے وہ آپ جانتے ہیں. لیکن کیا ہونا چاہیے؟ وقصف فی مشیک، آپ کی چال میں اعتدال ہو، ہمیشہ اسپیڈ نارمل ہو. آپ کی اسپیڈ جو ہے نارمل ہو، آپ کے لیے مفید ہے. اسی طرح آپ وغضض من صوتک، آپ کی آواز ہلکی ہو، بلند آواز نہ، چیخ چیخ کے بات نہ کریں بلکہ ہلکی آواز ہو. چونکہ بدترین آواز تو کس کی ہے؟ گدھے، بصوت الحمیر. یہ گویا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اپنے صاحبزادے کے حوالے سے جو واعظانہ کلام نقل کیا ہے وہ حفظ جاں بنانے کے لائق ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ سورہ لقمان کا آغاز جو ہے وہ عقیدے کے سدھارنے سے ہوا ہے اور پھر بات عمل پہ آئی ہے. اس کے بعد اس سورے میں بھی کائنات میں غور کرنے اور توحید کی دعوت دی گئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب مشرکین پر جو ہے سخت مصیبت پڑتی، جب مشرکین پہ سخت مصیبت پڑتی اور وہ کشتی میں ہوتے، کشتی بھنور میں ہوتی، تو سارے بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو پکارتے، او مالک. آپ برادران وطن کو بھی دیکھتے ہوں گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سخت گھڑی آتی ہے تو صرف وہ ایک ہی کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بھنور سے نکلی، راستے ٹھیک ہوئے، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو اسی طرح آپ کے سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. کتاب جو ہے وہ سارے جہاں کے پروردگار کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اور بھی تعلیمات دیتے ہیں. اور ایک خاص بات جو حفظ جان بنانے کی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کے پہلو وہ بستر سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی رات کو میٹھی نیند سوتے سوتے اچانک اٹھتے ہیں اور نرم نرم بستر، گرم گرم بستر کو چھوڑ کے کبھی خوبصورت بیوی سے الگ ہو کر وہ اٹھ جاتے ہیں اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہونے کے لیے. کیا کیف ہے اس وقت کا جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اپنے آقا اپنے رب کے قدموں میں گرنے کا. تو اس وقت اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے جنت ہے. اسی طرح ان آیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پھر آپ کے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے. سورہ احزاب میں بتایا ہے کہ اے نبی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں، اور آپ پہ جو وحی آتی ہے اس کی پیروی کیجیے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ غزوہ خندق، احزاب غزوہ خندق، غزوہ خندق جو ہے 5 ہجری میں پیش آتا ہے. اور یہ غزوہ ایسا تھا کہ جس میں جب یہ جائزہ لینے کے بعد جنگ کے میدان کا کہ کیا ہوگا، 24,000 کافر پورے علاقے کے پورے عرب جو ہے اکٹھا ہو گیا تھا تاکہ مٹھی بھر اہل اسلام کا خاتمہ کر دے. جیسا کہ آج بڑی طاقتیں سوچ رہی ہیں کہ مٹھی بھر حماس کا، غزہ کا خاتمہ کرنے کو سوچ رہی ہیں. تو ہر دور میں اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے، تو اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کا خاتمہ کر دیں، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں. اب بڑی سخت گھڑی تھی. اب اس وقت سلمان فارسی تھے وہاں،
تو گویا جو ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا معاملہ آیا کہ دوسرے ملک کی ٹیکنالوجی دی گئی. وہ فارس کے تھے جو ہے فرانس جو ہے وہاں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے وقت میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ چاروں طرف جو ہے وہ سامنے جہاں سے آ سکتا ہے دشمن وہ خندق کھود دیتے ہیں, گڑھے کھود دیتے ہیں. اس وقت چونکہ گھوڑے سے لڑائی ہوتی تھی, اونٹ سے لڑائی ہوتی تھی, تو پار کر کے ہمارے سامنے جب نہیں آئیں گے تو مشکل ہے ذرا ان کا ہمارے اوپر فتح ہونا. گویا اس وقت کی سرنگوں کی ایک قسم تھی, خندقیں کھودی گئی اور کھودتے کھودتے رسول اللہ خود شریک تھے اور آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بدلے, قربان جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مشقت کی. تو ایسے میں یہ اس انداز میں جب جنگ ہر طرف سے ہونے لگی تو خندق کھود دی گئی اور اس کے بعد بڑے معجزات اس وقت ظاہر ہوئے. سب لوگ جمے رہے یہاں تک کہ ایسا وقت آیا کہ 24,000 لوگ جب لمبے عرصے تک ٹکے رہیں گے تو کھانا پینا خوراک سب کہاں سے آئے. اب ان کی جو ہے وہ ہوا نکلنی شروع ہوئی. ادھر ٹھنڈی ہوائیں, موسلادھار بارش اور تیز ہوائیں اللہ نے چلائیں, ان کی تنابیں اکھڑ گئیں اور سب کے دل ٹوٹ گئے اور سب بھاگ لیے. تو یہ ہے غزوہ خندق کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور ہمیشہ جب بھی اللہ کی طرف مسلمان رجوع کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. تو یہ وہ سب اچھا یہ احزاب یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ ہر احزاب یعنی جو ہے ٹکڑی جماعت فوجیں ہر طرف سے احزاب پورے لوگ چلے آ رہے ہیں, تو اہل ایمان نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وہو, یہ تو وہی ہے جس کا اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. یعنی یہ اب ہمیں موقع ملے گا. اور اس کے بعد پھر مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا. اخیر میں ایک بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تاکید کی گئی, یا ایھا النبی قل لازواجک, آپ اپنی بیگمات سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو آؤ اور ہم تمہیں جو ہے آؤ ہم تمہیں آسانی کے ساتھ آزاد کر دیں. یعنی اگر تمہیں دنیاوی زندگی, مال, دولت و عشرت چاہیے تو ہم تمہیں خوش اسلوبی سے آزاد کر دیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی بیگمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, آپ کے پورے اثرات ان پہ تھے, انہوں نے رسول اللہ کو اختیار کیا. تو یہ ہے. اور پھر بتایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی بری بات کرے گا تو اس کو کرے گی تو اس کو دوہری سزا دی جائے گی. یعنی علم اور نبوت کے گھرانے کے لوگ ان کو اور زیادہ پابند ہوتے. اسی طرح علماء, اہل علم, اہل تبلیغ, دینداروں کے گھرانے میں دینداری کے علامات رہنی چاہیے. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم هدينا واغفر وارحمنا والصلاة والسلام على سيدنا برحمتك يا ارحم